اس رب کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت نوازی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا تو ہر ایک کے لیے مقدر کے بقدر ہے، جس کی جتنی زندگی ہے اس کو دنیا میں اتنا رہنا ہے، اور کوئی پریشانی کے ساتھ گزار لیتا ہے، کوئی خوشی کے ساتھ گزار لیتا ہے، بہرحال جیسے بھی ہو گزر جاتی ہے زندگی، تو گزر جاتی ہے، کسی کی عافیت کے ساتھ، کسی کی بیماری کے ساتھ، کسی کی خوشی کے ساتھ، کسی کی محبت کے ساتھ، لیکن دنیا گزر جاتی ہے۔ لیکن دنیا اصل نہیں ہے، اصل تو زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، کہ اب اس کو جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس زندگی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جہاں اتنا رہنا ہے، تو وہ زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ زندگی اصل ہے، کہ وہ زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے۔ اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس زندگی کے اچھا ہونے کے لیے ایمان، یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ایمان نہیں تو چاہے آپ نے کتنی خیر کے کام کر رکھے ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر آپ نے چاہے کتنی خیر کے کام کیوں نہ کیے ہوں، پھر آپ کو آخرت کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسی زندگی ہے شروعات کی؟ جب آپ نے نبوت کا اظہار کیا، آپ نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، آپ نے بت پرستی کے خلاف کام کیا، تو آپ کے ساتھ کیسی جو پلاننگ ہوئی ہے، مارنے کی پلاننگ ہونے لگی، بند کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، جسے ہمارے معاشرے میں بولتے ہیں نا کہ وہ حقہ پانی بند کرنا، مطلب لین دین بند، سب بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اور چند مسلمان، ان کو ایک پہاڑی میں بند کر دیا گیا، کھانے پینے کا سامان نہیں ان کے پاس میں، تو کیسی عجیب حالت ہوگی۔ ایسے وقت میں بھی آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ان کے چچا ان کے ساتھ میں ہیں۔ حضرت ابو طالب کتنا انہوں نے ساتھ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں، کہ آپ بس اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے چچا کی کتنی بڑی ہمدردی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب کھڑے ہیں، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو تکلیف دے سکے کہ بھئی ان کے چچا تو ان کے ساتھ میں ہیں۔ لیکن بہت بڑی چیز ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اگر اتنی ہی چیز دیکھ لی جائے تو میرے خیال سے ہمارا تمہارے معاملات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں، آپ کہ چچا نے جو اتنی بڑی ہمدردی اور ساتھ دیا ہے اور مرتے دم تک دیا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جنت میں لے جانے کے لیے، جنت میں اونچے درجے پانے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جنت میں بھی ایسا اعلیٰ مقام ملنا چاہیے کہ جس نے نبی کا ساتھ دیا ہو۔ لیکن میرے بھائی، یہ اتنی بڑی ہمدردی اور اتنی بڑی نیکی بھی کام نہیں آئی، کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کے فیصلے ہو جاتے ہیں ایمان نہ ہو تو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بڑے واقعات ہیں صحابہ اکرام کے۔ کڑھائی کے اندر تیل ابالا جا رہا ہے، کھولایا جا رہا ہے آگ سے، اور ایک صحابی کو پکڑ کر کے لائے اور اس کے اندر زندہ ایسے ڈال دیا۔ یار تصور کر کے دیکھو، اگر ہمیں پکڑ کر کے بھون دیا جائے تو کیا عالم ہوگا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یا تو ایمان سے پھر جاؤ، تو دوسرے صحابی کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک کے سامنے ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی دشمنی کر لے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے زندہ پکڑ کر ایک کو کڑھائی میں ڈال دیا گیا ہو، تو دوسرے کی کیا حالت ہوگی آپ کو تو معلوم ہے، مجھے بتانے کی ضرورت تھوڑی، ہر ایک کے اندر احساس ہے۔ تو دوسرے والے وہ رونے لگے، تو ظالموں نے سوچا کہ کام ہو گیا، ڈر رہا ہے، یہاں بتاؤ کیا ارادہ ہے، گھبرا گئے، رونے لگے۔ ابھی چھوڑ دیں گے؟ بتاؤ، کہہ دو کہ میں کوئی ایمان نہیں رکھتا ہوں، نہ محمد پر، نہ اللہ پر، نہ رسول پر، ابھی چھوڑ دیں گے تمہیں؟ اس لیے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رہا ہوں کہ یار ایک ہی جان ملی، بس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ایک ہی جان ملی۔ اس کا تو یہ ہے کہ بس تم مجھے مار دو کہ ختم ہو جائے گی۔ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے کئی جان ملے اور میں بار بار اسی طرح سے شہید ہوتا رہوں۔ تو کان کھڑے ہو گئے کہ یار عجیب لوگ ہیں یار، سامنے سے بندے کو ڈالا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو ایک ہی جان ملی، اگر اور بھی ہوتی نا تو اور اچھا لگتا کہ میں اللہ کے لیے ایسے تڑپایا جا رہا ہوں۔ ایمان کی شدت، محبت، قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، ابا ہمارے مسلمان تھے، انہوں نے ہمارا نام رکھ دیا صاحب محمد، احمد، سلیم، فاطمہ اور یہ سب، اور ہم لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا۔ تو اس لیے بھائی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے تو ہمیں اللہ کی باتیں مان کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ یار اللہ نے جس طرح سے کہا ہے اس طرح سے گزارا جائے۔ یہاں یہ دنیا نا یہ بڑی رنگین ہے، اور خاص طور سے اب کے زمانے میں تو بہت ہی رنگین ہو گئی ہے دنیا۔ دل بالکل ایک دم لگتا تھوڑا ہی ہے، عبادتوں سے ہٹانے کے لیے آج کل تو موبائل بڑی خطرناک چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر دل پریشان ہو تو تنہائی میں بیٹھ جاؤ، اور تنہائی میں بیٹھو پھر اللہ کو یاد کرو۔ لیکن تنہائی ہونے کہاں دے رہے ہیں آج کل؟ تو جیسے ہم سب لوگ بیٹھے ہیں نا،
تو جتنے مطلب یہاں پر ہم ساتھ بیٹھے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ تو آدمی اکیلے میں بیٹھ کر کے لوگوں کے ساتھ ہے. 10 5 20 ہزار جو ہے اس کے دوست احباب جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، تو وہ تنہائی میں بیٹھا ہوا نا محسوس کر رہا ہے کہ میں 10 5 ہزار لوگوں کے درمیان میں بیٹھا. تو تنہائی تو بالکل ایک دم خالی ہوتی جا رہی ہے، خلوت تو بچی ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، زندگی کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو نیکی کرنے کا موقع ملتا رہے. جہاں سے موقع لگے نیکی کر کے اٹھا لو، چن لو، نیکیاں کر لو. اپنی زندگی کے اندر گناہوں کے موقع کم کیجیے، گناہوں کے جہاں موقع ملے ان کے راستے بند کر دیجیے. ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی ہو، جتنے نیکی کے اعمال ہو رہے ہوں، رب کریم بس انہی کو قبول فرما لے اور ہماری مغفرت کر دے. ورنہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں. ہماری راتیں بھی جو ہیں اندھیری ہیں، وہ بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. ہماری محفلیں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. ہماری دوستیاں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. ہماری رشتہ داریاں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. کہاں ہم لوگ گناہ نہیں کر رہے ہیں، کہاں ہم لوگ گناہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار ہم سے کہیں گناہ نہ ہو. جتنا موقع ہو سکتا ہو، اگر تم لوگ 1000 دفعہ گناہ کر رہے ہو اور ایک موقع ایسا مل رہا ہے کہ میں یہاں گناہ سے بچ سکتا ہوں تو بچ جاؤ. اللہ کی ذات اتنی بڑی رحیم ہے کہ وہ 1000 دفعہ کے کیے ہوئے گناہوں کو نظر انداز کر دے گا. اور ایک دفعہ اگر توجہ سے تم نے گناہوں سے اپنا آپ کو بچایا ہوگا کہ یار مجھے کچھ تو شرم کرنی چاہیے، یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس ایک چیز کو قبول کر کے ہمیں معاف کر دے. لیکن موقع تو تلاش کیجئے، اللہ سے جڑیے تو صحیح، اللہ کو پہچانیے تو صحیح. وہ موقع اپنی زندگی میں لے کے تو آئیں کہ اگر کہیں گناہ کا موقع ہے، صرف یہ سوچ لیجئے کہ یار وہ بہت ہو گئے، یار آج تو بہت کر لیے میں نے گناہ، بتیرے فرشتے نے لکھ لیے ہوں گے، اب نہیں کرتا، یہ والا گناہ نہیں کرتا. رک جائیے. پھر گناہوں کے کرنے کے بھی 2 درجے ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، ہر ایک آدمی توجہ کے ساتھ میں گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال گناہ اگر ہو رہے ہیں، ہر وہ کام جو اللہ کی ذات سے ہٹا ہوا ہے وہ گناہ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم صاحب چوری کرتے پھریں، لوگوں کو مارتے پھریں، یہی گناہ نہیں ہے. مسجدوں کے پاس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور ہم ایسے گزر کے جا رہے ہیں، یہ گناہ ہے. بڑے ہمارے پاس سے گزر رہے ہیں، بڑے ہمارے پاس میں بیٹھے ہیں اور ہم لوگ سلام بھی کر نہیں جا رہے ہیں، تو یہ بھی چاہے چھوٹے درجے کا گناہ ہو، یہ بھی گناہ ہے. کوئی بڑے ہیں، بستی کے بزرگ ہیں اور ہم ان سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، ان کا ادب احترام ختم کر کے بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی چاہے بڑے درجے کا نہ ہو لیکن چھوٹے درجے کا گناہ ہے. تو گناہ بہت ہوتے ہیں، ان گناہوں سے بچنا یہ نیکی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ گناہ کرنے کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف سوچنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بڑی عجیب سی بات ہے یہ. اگر آپ کو گناہ کرنا ہو تو باقاعدہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اگر نیکی کرنی ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گناہ کرنے کا من تھا کہ یار گانا سنو، اسے مت سنو، بس کرنا نہیں ہے، صرف بچنا ہے، یہ نیکی ہے. تمہیں بتا رہا تھا کہ گناہ بھی 2 طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان نے کوئی غلطی کی، گناہ کیا، اور بس وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں ہے، زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا. بھائی ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور اس کو اپنا ختم کر دیا، کہہ دیا اللہ معاف کر دینا، بہرحال مجھ سے گناہ ہو گیا. ایک تو یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، اگر کوئی بھی ایک کام ہماری ذات سے اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو مٹا دیتا ہے. قرآن نے بیان فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ آپ سن لیجئے کہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو اس طرح سے بھی پاک صاف کر دیتے ہیں. یہ کون سے گناہ ہیں کہ جو ہم سے ہو گئے، ہو رہے ہیں، سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، بس ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کہاں ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، بھائی اس کا احساس پیدا ہو جائے. تو ایک تو گناہ یہ ہے کہ ہم نے کیا اور ہمارے اللہ کو معلوم ہے، یا کوئی اگر ہمارا قریبی دوست ہے تو اس سے بھی چھپانے کی ضرورت ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے. اللہ معاف فرما دے گا، پکا معاف فرما دے گا. کوئی بھی زندگی میں اگر ہم نے ایک نیکی کی ہوگی تو اللہ اس ایک نیکی کی برکت سے لاکھوں کروڑوں اربوں گناہ اگر ہم نے کر رکھے ہیں، اللہ اس ایک نیکی کی برکت کی وجہ سے کہ جو ہم نے طلب کے ساتھ اللہ کے لیے کی ہوگی، اللہ بالکل معاف کر دے گا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو. یہ ہے ہم نے گناہ کیا اور اللہ کی نگاہوں میں کیا، کیونکہ بھائی اللہ کی نگاہوں میں تو سب ہے. وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. تو ہم دنیا والوں سے چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہوں میں سب ہوتے ہیں. تو ایک تو گناہ ہوتے ہیں اس طریقے سے، ایک گناہ ہوتے ہیں کہ گناہ کو کرنا ہے اور دنیا والوں کو دکھانا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے بھائی، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور آج ہمارے اندر یہی ہو رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو گناہوں کے کام کو، برائیوں کے کام کو کرتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ان کو پھیلا کر کے، عام کر کے، شیئر کر کے، دوستوں کو دکھا کر کے. تو
اللہ نے پھر اب یوں کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ گناہ تو کرو لیکن لوگوں کو دکھاؤ۔ کیسے؟ یہ بھی میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے آج کل بڑا فتنہ ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں صاحب ہم لوگ، تو اس کی کوئی چھوٹی سی کلپ بنا لی، چلو ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں، بنا لی، یادگار ہے، لیکن اس کے ساتھ میں میوزک ڈال کر کے اور ایسے گانے فٹ کر کے کہ جس سے اندر کے جذبات بھڑک رہے ہوں وہ اس میں ایڈ کر دیے، اور ایڈ کرنے کے بعد میں پھر اس کو کیا کیا، اپنی فیس بک اسٹوری پر لگا دیا، واٹس اپ اسٹیٹس پر لگا دیا، اور لوگ جو ہے اس کو لائک کر رہے ہیں، دوست کمنٹ کر رہے ہیں، واہ بھائی ماشاءاللہ یار تیرا بھائی جم رہا ہے یار، کہاں چل دیے بھائی، کدھر گھوم رہے ہیں، اور یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اس طرح کے کام کر کے اور اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یار میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، اور میرے اندر بھی ایسی فیلنگ آ رہی ہے، اور میں بھی جو اس گانے پہ بالکل فٹ بیٹھ رہا ہوں اور وہ خوش ہو رہا ہے، تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ عذاب کے لیے بھی نہیں کہا اللہ نے، یوں کہا دردناک عذاب ہے، اور وہ دردناک عذاب کس شکل میں دے گا، کب دے گا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ کبھی بھی دے جائے۔ تو اللہ کی ذات کو یہ للکارنا ہوتا ہے جب کوئی انسان گناہ تو کر لیا، بھائی گناہ ہو گیا، لیکن اس گناہ کو شو کرنا لوگوں کے سامنے، تو یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے۔ گویا کہ آدمی اس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تجھ سے جو ہو کر لے، العیاذ باللہ، اللہ تجھ سے جو ہو کر لے، مجھے تو جو میرے من ماری مجھے تو وہ کرنا ہے، تجھ سے جو بگڑتا ہو بگاڑ لے۔ یہ ہوتا ہے یار، ہم لوگوں کی عقل کہاں چلی گئی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ عجیب سی بات ہے یہ۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں بھائی، اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی نمائش والے یہاں آئے ہوں، آتے ہیں وہ لوگ، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ کے بھی کمائی کا ذریعہ ہے، سب لوگ کر رہے ہیں، حلال کمائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پچھلے کئی دنوں میں نے جب بھی آئی ہے تو میں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر آپ کی نمائش کے اندر جو ہے وہ ڈانس پارٹی اگر ہوتی ہے بھائی، اور آپ عورتوں کو نچاتے ہیں، تو پھر آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو معلوم نہیں ایسا ہے کیا، لیکن بہرحال ایسی جگہیں کہ جہاں پر عورتوں کا اجتماع ہو جائے، مردوں کا اجتماع ہو جائے، جہاں پر گانے بجانے دھوم دھڑاکے سے ایسے بج رہے ہوں کہ نہ نماز کی فکر ہے اور نہ اذان کی فکر ہے، تو بھائی پھر وہ جگہیں اچھی نہیں ہو سکتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں اتر سکتی ہیں، وہاں پر اللہ کا عذاب ہی نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں، بلکہ جو لعنتیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیزیں وہاں پر وہ اتر رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر اس طرح گناہوں کا اجتماع ہو رہا ہے تو بھائی یہ ایک تو ہمارے یہاں کی عورتیں جو ہے نا، یہ بہت کنٹرول سے باہر رہتی ہیں، ان کو تو ذرا سا موقع چاہیے ہے کہ صاحب پیر کا بازار لگ گیا وہاں عورتوں کا، تو یہ لو صاحب علاقے کا علاقہ وہاں جمع ہو رہا ہے عورتوں کا، اور پتہ نہیں بھائی کیسے مرد ہیں کیوں سختی نہیں کرتے، اور بیچارے کوئی سختی کرتے بھی ہیں تو موقع مار کے پھر بھی نکل جاتی ہے کہ میں تو یہاں آنا، میں تو خالہ کے یہاں کو جا رہی ہیں، اور گھوم کے پھر کے جو ادھر کو راؤنڈ مار کے ضرور آئے گی، سستا مل گیا سامان۔ ابے تجھ سے سستا منگا کون رہا ہے یار، ہم کما رہے ہیں، تھوڑی سی اور محنت کر لیں گے، تو مہنگا ہی لیا، کون کہہ رہا تجھ سے کہ تو سستا بنا کے دیا گھر بنا لے، اتنی فکر تجھے کہاں سے ہو گئی، تجھے گھر کے اندر کی ذمہ داری دی گئی ہے، بچوں کی تربیت کر لے، یہ بچے بیکار ہو رہے ہیں، ان کا اسکول دیکھ لے، تو یہ سستے سامان خریدتی مت پھر ہے، سمجھ رہے نہیں؟ ہاں بس نمائش میں جو ہے نا بڑا سستا سامان مل گیا، سیل لگی ہوئی 100 روپے کی، کوئی بیوقوف تو ہے نہیں کہ جو تمہیں فری میں بانٹنے کے لیے آیا، اس کا سامان اسی لیول کا ہے کہ وہ 100 روپے کا مل رہا تو تجھے مل رہا ہے، مارکیٹ میں بھی مل جائے گا، یہ تو بیکار کی بات ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر کوئی یہاں نمائش والے اگر آئے ہیں تو ہمارا مقصد آپ کے کاروبار کو ٹھپ کرنا نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی توجہ دلانا ہے کہ کام کرو لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں، حلال طریقے سے کرو، اور اس طریقے سے کرو کہ اللہ کی غیرت کو للکارا نہ جائے۔ ایک اور موقع پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل لوگ عمرے پر بہت جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اور آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اس خاص موقع پر جتنے ہم لوگ حاضرین ہیں اللہ سب کو پہنچائے اور عمرے کو عمرے کے طریقے سے کرنے کی توفیق دے۔ تو لوگوں نے اس کو گھومنے کا پیلیس سمجھ لیا ہے عمرے کو، صاحب جیسے ٹورسٹ پہ جا رہے ہیں، کشمیر جا رہے ہیں، یا صاحب لداخ جا رہے ہیں، یا نینی تال جا رہے ہیں، یا صاحب مسوری جا رہے ہیں، شملہ جا رہے ہیں، تو ایسے ہم لوگ جو ہے مکہ مدینہ جا رہے ہیں۔ مکہ مدینہ کا تو عبادت کا احساس ہی الگ ہے بھائی، ہمارے بزرگ لوگ جب مدینے کی حاضری کے لیے گئے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور یہ چھپ چھپ کر کے جو ہے مسجد نبوی میں جاتے تھے کہ یار میں نے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، یہاں اللہ کے نبی موجود ہوں گے، میں اگر سلام کروں گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو کہیں میرے سلام کو رد نہ کر دیا جائے کہ یہاں آ رہا ہے دنیا میں الٹے سیدھے کام کر کے، اب ہماری بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ پلر جیسے ہے نا، تو اس کی آڑ میں چھپ چھپ کر کے اللہ کے نبی کی مسجد میں حاضر ہوتے تھے، اتنا ڈر ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں کے۔ مکہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو وہ جو کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، تو اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں یوں نہ کہہ دیا جائے لا لبیک ولا سعدیک،
تمہاری حاضری ہمیں کوئی قبول نہیں، آئے ہو تم ٹھیک ہے آ جاؤ لیکن ہمیں منظور نہیں ہے۔ اتنا ڈر، اتنا خوف اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے ہوتا تھا، اور آج یار بالکل ماحول خراب کر دیا بھائی۔ رات بھی میں ایک دیکھ رہا تھا تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بڑی دقت ہوئی مجھے، یار یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اتنی بڑی بارگاہ میں جا کر کے، اور وہ کوئی نیا جوڑا ہوگا تو وہ فنگر لگا رہا ہے اس پہ، بہو کے بھی فنگر لگوا رہا ہے، اپنی بیوی کے بھی سگنیچر کرا رہا ہے بہت اچھے والے اس سے۔ یہ کیا کر رہے ہو یار تم، یہ ہیں؟ ابے یہاں عبادت کرنے آئے ہو، یہ دنیا کو دکھانے آئے ہو کہ ہمارا جوڑا بالکل انمول ہے، دیکھو ہم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اندر ایسا کام انجام دیا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے ہے کیا مسجد نبوی؟ حرم کو اس کام کے لیے ہے کیا؟ تو بھائی جو لوگ جا رہے ہیں، یہ جن کے رشتہ دار، دوست، احباب اگر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے کہیں کہ بھائی عبادت کے لیے جا رہے ہو، تم کوئی فلم کی شوٹنگ پہ نہیں جا رہے ہو کہ وہاں سے چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے بھیجو۔ اور بس میں کیا بتاؤں، میں نے پہلے بھی ان چیزوں کو سمجھایا تھا، یہ وہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ اور ایک دن میں نے نوجوان کو دیکھا تھا کہ وہ گنبد خضرا کے نیچے ایسے کھڑا ہوا ہے دعا، اور اس نے گانا لگا رکھا اس میں، اسے احساس ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، وہ تو یہ سوچ رہا ہے یہ بھی عبادت ہو رہی، ادھر گنبد خضرا آ گیا تو عبادت ہے، تو اس کے بیچ میں جو تو نے گانا لگا کے بے حرمتی کر رکھی ہے اس کی طرف احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ کام برائی کے ہو رہے ہیں، اور اللہ نے اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کہ برائی کے کام لوگوں کے سامنے آئیں، تو پھر کان کھول کر کے سن لے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ ذلیل اور رسوا کر کے اس دنیا سے رخصت کرے گا، اور جب آخرت میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت بھی ذلت اور رسوائی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے بند لگا دیجئے، گناہ ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، اللہ ہم لوگوں کی زندگی کو گناہوں سے پاک فرمائے، لیکن گناہ کر کے شو کرنا یا اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اس چیز سے باز آ جائیں۔ لوگوں کو روکیے، بتائیے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے گناہوں کے کام کو اس طرح سے شیئر نہ کرے۔ آج اسٹیٹس بھرے ہوئے ہوتے ہیں نوجوانوں کے، اور سب پہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کام بالکل بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے، یہ دنیا کے حساب سے بھی غلط ہو رہا ہے اور آخرت کے حساب سے بھی غلط ہو رہا ہے۔ اور خاص طور سے جو لوگ عمرے پر جا رہے ہیں وہ اس چیز کا دھیان رکھ کے، بھائی وہ مقدس جگہیں ہیں، وہاں مغفرتیں ہوتی ہیں، وہاں مانگا جاتا ہے اللہ سے، وہاں پر جو ہے نا یہ اپنی محبت کا اظہار نہ کریں کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فوٹو کھینچا، اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ڈالا اور اس پہ لکھوا دیا مائی لو۔ یہ ہو رہا ہے، یہ سب گھٹیا باتیں ہیں۔ یہ تیرا او لو جو ہے نا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے بھائی، اللہ نے تجھے تیری اس کی بیوی بنایا ہے، اسے معلوم ہے، اس کو اپنے اندر رکھ لے۔ یہ جذبات جو ہے نا اس کے پبلک میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ یہ بڑی باتیں تھیں میرے دماغ میں چل رہی تھی اور بہت دنوں سے سامنے آ رہی تھی، میں نے سوچا لوگوں سے ظاہر کیا جائے۔ اور یہ بات آپ لوگوں کے درمیان میں اگر آئی ہیں تو آپ لوگ ایسا نہیں ادھر سن کے انہیں ختم کر دو، بلکہ اگر آپ کے دوست احباب میں سے بھی کوئی اگر ایسا ہو تو اس کو بتائیں کہ بھائی آپ سے اس کام سے بچیں، اور یہ ہمارے علماء بھی منع کرتے ہیں اس کو، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہاں آپ عبادت کے لیے گئے تو عبادت کیجئے، یہ کام گناہ کا ہے تو اس سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔